آج علم کا دریا آپ کے سامنے انشاءاللہ موجود ہوگا. میں حافظ ابراہیم صاحب کو آپ کے سامنے دعوت دینا چاہتا ہوں، صاحبزادہ ابراہیم صاحب کو آپ کے سامنے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر اقبال پہ ان سے گفتگو کی جائے تو با کمال، مولانا روم کے بارے میں ان سے گفتگو کی جائے تو با کمال، ان سے اگر حدیث کے بارے میں اگر شرح بیان کی جائے پوچھی جائے تو با کمال، اگر قرآن پاک کی تفسیر کا معاملہ ہو تو با کمال. میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا. میں آپ کی بھرپور تالیوں کے اندر میں چاہوں گا کہ کھڑے ہو کے آپ آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی کا انتخاب کریں، استقبال کریں آپ کی بھرپور تالیوں کے اندر صاحبزادہ ابراہیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته وسلم تسليما. Alhamdulillah, it's great honor, privilege and a respectful movement for me, and I'm here not to teach you, tell you. I'm here to just feel this movement and gain from your patience in your heart, and I listen to the speeches and I am successful that I have learned something here. الحمدللہ آج ہم اور آپ خصوصاً جو سپیریئر گروپ آف کالجز جن کی جانب سے یہ انعقاد کیا گیا ہے، ذکر شان رحمت للعالمین، اس میں ہم شریک ہوئے ہیں. اور جو سب سے پہلے شکریہ چیئرمین سپیریئر گروپ آف کالجز مسٹر چودھری عبدالرحمن زید شرفو اور ڈائریکٹر کالج میاں شاہد صاحب زید شرفو اور جناب عتیق صاحب زید شرفو، اور اسپیشلی ہمارے خصوصی والد گرامی کے سب سے زیادہ محبوب دوستوں میں اور جن سے وہ زیادہ محبت اور تعظیم کا رشتہ رکھتے ہیں، ان میں پرنسپل جناب پروفیسر میاں آصف سردار زید شرف، شکریہ دل سے ادا کرتا ہوں. اور یہ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ طالب علم بطور طالب علم ایز اے اسٹوڈنٹ، یہ میرے لیے بہت بڑی اپورچونیٹی ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور کچھ سیکھنے کو، اور آپ کی محبتیں دیکھی. آپ نے اتنا پیار اور محبت، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ان محبتوں کو اور ان کاوشوں کو، اور ہاں جو آپ مقصد رکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں جن کی ذکر میں آج بیٹھے ہیں، ان کے طفیل آپ کو کامیاب فرمائے. میں چاہوں گا
کہ آپ فور نیکسٹ انشاءاللہ 40 منٹس میں چاہوں گا اس سے بھی مختصر، لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی توجہ نہ یہاں اسٹیج پر نہ مجھ پر ہمارا یا رب العالمین، ٹھیک تو ہم وہاں سے اخلاق حاصل کر لیں تو سب کہیں گے عظیم اخلاق کے مرتبے پر ہم ہیں، ہمیں اخلاق ملا، ہم نے اخلاق حاصل کیا، سب اخلاق حاصل کر لیں تو ہم پھر کس درجے پر ہیں؟ تو فرمایا رب کریم نے تیسری آیت کریمہ کہ تم اخلاق جتنا بھی حاصل کر لو لیکن تم پھر بھی محتاج رہو گے۔ ایک ہستی ہے جن کے اخلاق کو ہم نے سب سے بلند کر دیا ہے، وہ کون ہے؟ تو پھر قرآن کریم نے صدا دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بے شک اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اخلاق کی۔ پھر ہم نے زندگی مصطفیٰ کو ڈھونڈا، حکم ہوا، ہم نے دیکھا ہم اخلاق میں آ گئے، پھر بھی بتایا کہ اخلاق پھر بھی عظیم مصطفیٰ کا ہے، تمہیں دم آخر تک دامن مصطفیٰ سے اخلاق، زندگی اور طرز حیات کو سیکھنا ہوگا۔ ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم ساری زندگی حضور کو نہیں چھوڑ سکتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم پوچھتے ہیں علامہ سے، علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے ایک تجربہ کیا ہے، در عجم و عرب گردیدہ، میں عجب اور عجم و عرب میں ساری دنیا میں گھوما ہوں، پھرا ہوں، I visited whole world۔ پھر آپ فرماتے ہیں لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی کہ مصطفیٰ نایاب وَأَرْزَاں أَبُو لَہَب، ساری دنیا میں مصطفیٰ کی پیروی کرنے والے بہت کم ملے، وہ نایاب ملے مجھے۔ ایک ہوتے کمیاب، بہت کم ملنے والے، یاب یعنی یافتن یعنی ملنے والے، اور ایک نایاب ہوتے ہیں کا جو اسوہ حسنہ طرز حیات مصطفیٰ سے جو پرتو و شعاع لیتے ہیں وہ کمیاب نہ ملے، اور اخلاق جو ادھر سے مصطفیٰ کی سراج سے اور مصطفیٰ کریم کے اخلاق کی صورت سے جو کرنے لیتے ہیں خلق کی، وہ مجھے کمیاب نہ بلکہ نایاب ملے۔ اور ہاں بولیب کے اخلاق کے مجھے ہر جگہ یوں سستے سستے ملے ہیں۔ اقبال اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں علامہ رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، خصوصی انہوں نے ہم یوتھ سے خطاب کیا ہے۔ یقین جانیں کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اور اگر وہاں یوتھ اور ینگسٹر ملتے ہیں اور ان کی جب ان کے شوق، ذوق، سوز اور ان کے پیشن کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت انسپریشن ملتی ہے جو ابھی ملی مجھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم محتاج ہیں، ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، اور جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ تو اب علامہ فرماتے ہیں کہ تم ایک کام کر لو پھر تم خدا کے قریب ہو سکتے ہو۔ وہ کون سا کام ہے؟ تو فرمایا بمصطفیٰ برساں خیش را دی ہمعوس، خود کو مصطفیٰ تک پہنچا دو تمہیں سارا دین مل جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر علامہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اگر بہو نہ رسیدی، اگر مصطفیٰ تک نہ پہنچ پائے تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا کل کی کیوں نہ پہنچے، کیسے نہ پہنچے، تم نے مصطفیٰ کی طلب نہ کی اور نہ پہنچ پائے تو سنو، علامہ فرماتے ہیں کہ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اگر نہ پہنچ پائے تو ساری زندگی کس مقام تک پہنچ جائے، چاہے جو علم میں مرتبہ حاصل کر لے، چاہے دنیا میں تمہیں کوئی نام مل جائے، لیکن جان لے اے نوجوان تو اپنے وطن کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنے دین کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن سن لے جو کچھ تجھے مل جائے
تو خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو سب حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر مصطفیٰ تک نہ پہنچا تو میں علامہ اقبال تجھے یہ پہلے نبی دے دیتا ہوں، میں تجھے یہ پہلے بتا دیتا ہوں کہ تو اگر مصطفیٰ تک نہ پہنچا، پھر چاہے تو مارس تک بھی پہنچ گیا تو تجھے پایا جائے گا آخر میں ابو لہب۔ اللہ اللہ، کچھ بھی نہ، ابو لہب یعنی مصطفیٰ سے دوری، تجھے مصطفیٰ سے دوری یعنی ابو لہب یعنی خدا سے دوری، تجھے مصطفیٰ سے دوری ابو لہب یعنی کہ تجھے اخلاق سے دوری، تجھے صدق سے دوری، سچائی سے دوری، تجھے محبت سے دور پایا جائے گا، تجھے امن سے دور پایا جائے گا۔ ہر شے اگر تو پالے اور اگر مصطفیٰ نہ پائے تو تو سمجھ کے تو نے کچھ نہ پائے۔ یہ علامہ ہمیں میسج دے رہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی حسن عطا کیا، تو انسان سارے ان کی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری صورت ان کی ہی اللہ تعالیٰ نے مثال پہ بنائی ہے، تشکیل دی ہے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حسن عطا کیا، اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی حسن عطا کیا۔ مگر کمال ہے ہم وہی قرآن کریم کی سیر کی طرف پھر لوٹتے ہیں، اور میں کچھ آیات اور پیش کرتا ہوں، اور ہم کوشش کریں گے قرآن کریم سے پوچھیں گے کہ سب تو ہنسی گزرے ہیں، لیکن میرے نبی کے بارے میں اے قرآن آپ کیا بولتے ہیں، اور خدا سے وہ پیغام آیات کی طرف سے قرآن کریم کیا دیتے ہیں ہمیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ سنو، مصطفیٰ کا چہرہ وہ ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا حسن وہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا لقد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ سبحان اللہ۔ ابھی سنیں اس کا پہلے آپ تھوڑا شان نزول سنیں۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تو جب مائگریٹ ہوئے مدینہ المنورہ میں، تو وہاں آ کر آپ تقریباً کوئی 17 سے 18 مہینے آپ بیت المقدس فلسطین یروشلم اس طرف قبلہ ہوتا تھا، ابھی کعبۃ اللہ قبلہ نہ تھا، تو نماز ادا کیا کرتے۔ تو یہود نے یہ طنز اور طعنہ بازی شروع کی کہ ہاں نبی تو آخر الزمان ہے آپ کے، لیکن قبلہ ابھی تک ہمارا ہے۔ تو یہ جب بات آپ کے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ یوں بیٹھے تھے، مثال بلا تمثیل آپ بیٹھے تھے، تو یوں بات پہنچی کہ اس طرح ہمیں اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایموشنل ہمیں اس طرح جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں کہ آپ قبلہ ہمارا لیے بیٹھے ہیں اور دین جو ہے آپ ان سے دور، دین میں ہمیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قبلہ لیتے ہیں اور مانتے نہیں۔ تو یہود تو وہ اس طرح طعنہ کرتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور ایک ارادہ کیا کہ اے خدا، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کلام مبارک نہ کیا، کوئی حدیث شریف نہ بیان کی، بس یوں چہرے کو آسمان کی طرف دیکھا، رخ کیا اور پھر یوں نیچے، پھر تھوڑی دیر بعد اس طرح دیکھا، پھر اس طرح نیچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس ادا کا یوں ذکر کیا، لقد نرا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک، آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا، سمائی، آسمان کی طرف۔ اور آپ پرواہ نہ کیجئے مصطفیٰ، آپ نے کلام نہ کیا ہے، آپ نے ابھی حکم نہ کیا ہے، اب تو قلب مصطفیٰ نے ارادہ کیا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، تو ہم تو ضرور وہی قبلہ کر دیں گے آپ کے لیے، اس قبلے کو بیت المقدس کو پھیر دیں گے۔ کس طرف؟ یا اللہ، قبلةً ترضاها، اسی طرف کے حبیب جو قبلہ تو چاہے گا ہم اس کو قبلہ بنا دیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ رب ہمیں یہ کس طرح یہ محبت ہے، اللہ پاک اپنے حبیب سے کیسے محبت ہے۔ رب کریم نے قرآن میں کسی کے لیے نہیں کہا کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ تخصیص دی ہے کہ چہرہ یوں پھرتا ہے یوں پھرتا ہے، نہیں،
کوئی حسین مکڑا بددعا والا ہو تو رب فرمائے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ اے حبیب آپ کے چہرے کو ہم دیکھتے ہیں جو سما کی طرف. تو جب میں نے آیت کریم پڑھی تو میں نے سوچا کہ کمال ہے میرے رب. جب یہ آیت فرمائی تو آسمان میں بھی بڑا حسن تھا, روشنیاں ہیں اور آسمان کے اندر بڑے رنگ ہیں اور سورج ہے, چاند ہے, تارے ہیں. مگر جب اے رب کریم آپ نے یوں فرمایا نا کہ ہم تو مصطفیٰ آسمان نہیں, آسمان کی طرف جو آپ کا چہرہ مبارک آتا ہے بار بار پلٹتا, ہم اس چہرے کو دیکھتے ہیں, آسمانوں کو نہیں دیکھتے. تو آسمانوں کو خدا نے بے رونق کر دیا. اللہ اللہ. کہ آسمان تمہاری رونق ایک طرف, لیکن ہم کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے. اس وقت چہرہ مصطفیٰ کو تک رہے ہیں. ابھی سنیں, یہاں پر میں آپ کو ایک آیت کی طرف لے جاتا ہوں, کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ سب آیات کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیں کہ چہرہ مصطفیٰ آسمانوں کے ہر نور اور ہر روشنی سے زیادہ روشن. سبحان اللہ. کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن کریم سے پوچھتے ہیں. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ تبارک الذی, پاک اور برکتوں والا ہے وہ رب, جعل فی السماء بروجا, جس نے آسمانوں میں برج رکھے ہیں اور تارے رکھے ہیں, اور وجعل فیہا سراجا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آسمان کے اندر سراج رکھا ہے. یعنی اسی آسمان کے اندر رب کریم نے یہ سورج رکھا ہے. تو سورج کو یہاں دیا, سراج یعنی دیا, تو سراج کہہ کے پکارا, سراجم منیرا. فرمایا کہ ہم نے سراج اور سراج رکھا, پھر وقمرم منیرا, آگے وقمرم منیرا, اور ہم نے روشن چاند رکھا, نور والا منور چاند رکھا. ایک سورج رکھا, دوسرا چاند رکھا, یہ آسمان میں رب نے رکھا. تو پکارا کیسے؟ جعل فیہا سراجا وقمرم منیرا. اب اس پہ توجہ کیجئے گا کہ سراج اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بھی رکھا اور قمر منیرا آسمان میں بھی رکھا, یعنی سورج اور چاند. سورج کو دیا کہا اور چاند کو رب کریم نے منور کہا. لیکن کمال ہے, رب نے فرمایا کہ میں آسمانوں کو نہیں, آسمانوں کی طرف آپ کے چہرے کے مڑنے کو اور پلٹنے کو حبیب تک رہا ہوں. تو اب سمجھیے رب کریم نے قرآن کریم کی تیسری آیت, اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان اللہ. اب فرمایا کہ اے میرے حبیب, اے نبی کریم, ہم نے آپ کو شاہد, گواہ, مبشر, خوشخبری, نذیر, خدا کی دوری سے ڈرانے والا, خدا کی قربت کی خوشخبری دینے والا, مبشر, نذیر, اور ہم نے آپ کو اپنے اذن سے اپنی طرف بلانے والا بنایا ہے. اور ہم نے وہ سراجم منیرا, آپ کو ہی سورج بھی بنایا ہے, آپ کو ہی چاند منور بنایا ہے. سبحان اللہ. ادھر فرمایا آسمانوں میں بنایا ہے, ادھر فرمایا آسمانوں میں بنایا ہے, اور یہاں کہا آسمان میں بھی جعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, آسمان میں بھی میں نے سراج بنایا ہے. اور ہاں, میں نے زمین پر بھی مصطفیٰ کے چہرے کو سراج کہا ہے, وجود کو چاند اور سورج کہا ہے. اب میں آپ سے ایک بہت خوبصورت بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اکثر احادیث شریف میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا, ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا سایہ نہ تھا. لیکن قرآن کریم سے پوچھتے ہیں, قرآن کریم نے کہاں بیان کیا ہے کہ سایہ نہ تھا؟ اللہ اکبر. قرآن کریم میں سایہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے دن میں, اور ہاں جب چاند فل مون ہو تو ہاں چاند بھی اپنے آپ گھر دیکھیں تو ان کا سایہ روشنی کی وجہ سے سایہ ہوتا ہے. ٹھیک, تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم سورج, اس کو جعل الشمس سراجا, یہ علیحدہ آیت کہ سورج کو ہم نے شمس, سورج کو ہم نے دیا بنایا ہے. اب وہ جب آتا ہے تو سب ہم میں اور جو بھی موجودات ہیں ان میں روشنی نہیں ہے,
تو ان پر وہ روشنی آتی ہے تو سایہ نکلتا ہے. ان میں ہم میں جو مخلوقات ہیں اور جو یہاں پر مثلا تعمیرات ہیں، انسان جتنی بھی ارض کے اندر موجودات ہیں، جمادات ہیں، ان کے اندر بطور خود روشنی نہیں ہے، ذاتی طور روشنی نہیں ہے. تو سورج کی روشنی آتی ہے تو سایہ دراز ہوتا ہے، گھر کا بھی ہوتا ہے، عمارتوں کا بھی ہوتا ہے، درختوں کا بھی ہوتا ہے، انسان جنت پرند جو بیٹھتے ہیں ان کے سائے اوپر، ان کی روشنی کی وجہ سے سایہ دراز ہوتا ہے. جس کے اندر روشنی نہیں اس کو روشنی ٹکراتی ہے تو سایہ آتا ہے. لیکن آپ اگر 50 واٹ کی 100 واٹ کی ایک لائٹ LED اس طرف اور ایک اس طرف دونوں کو آمنے سامنے رکھی تو دوسری لائٹ جو ہوگی، دوسری لائٹ اس کی روشنی اس سے ٹکرائے گی، اس سے ٹکرائے گی تو ان دونوں کا سایہ نظر نہیں ہے. جب دو ہموار روشنیاں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو سایہ غائب ہو جاتا ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ سما میں بھی ایک سراج ہے اور سبحان اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سبحان اور اللہ. زمین پر بھی میں نے اپنا ایک سراج رکھا ہے، سما میں بھی سراج. تو جب دن ہوتا ہے تو وہ سراج بھی روشنی دیتا ہے اور یہ نیچے میرا نبی بھی سراج ہے، اس سے بھی روشنی آتی ہے. تو جب دو روشنیاں ٹکراتی ہیں تو رات میں وہ قمر مون جو ہے فل مون ہوتا ہے تب بھی سایہ ہوتا ہے. لیکن جب پورا چاند آتا ہے تو نیچے بھی وہ قمر منیرہ ہے اور یہ سراج بھی ہے، سراج منیرہ ہے، یہ بھی منیرہ ہے. اب ہم پوچھتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات جو پوری یعنی کہ حسین رات ہے، ہم بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. اور سیدنا ابو ہریرہ سے اور دوسرے بھی جو صحابہ کرام ہیں ان سے بھی یہ مشہور روایت ہے. تو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو ہم دیکھتے رہتے تھے اور وہ رات گزر رہی ہے، چہرے کو دیکھ رہے ہیں. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، یہ بات کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گویا کہ پورا سورج نزول کر چکا ہے اور وہ گردش کر رہا ہے. اللہ اللہ سامنے دیکھنے والوں کے مشاہدہ. پھر فرمایا سیدنا جابر بن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری حدیث، انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے تھے تو ایک رات فل مون تھا and we were looking to the moon and to the face of Sayyidina Rasulullah علیہ السلام. فرماتے ہیں جعلنا ننظر الى القمر والى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دیکھتے تھے چاند، دیکھتے تھے چاند آسمان کا، دیکھتے تھے چاند خدا کا. اللہ. پھر ہم جیسے دیکھتے تھے تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا. سیدنا جابر کہتے ہیں فَلَهُ إِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ساری زندگی بھی اگر میں چاند دیکھوں اور چاند اپنے حسن جتنے بھی نمایاں کرتا رہے لیکن پھر بھی چہرہ مصطفیٰ چاند سے زیادہ حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء ہیں، سیدنا ہارون انہوں نے کہا فَاتَّبِعُونِي، میری اطاعت کرو. اور انبیاء ہے وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میرے حکم کی پیروی کرو. سیدنا ابراہیم نے فرمایا فَاتَّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِیًّا، میری اطاعت کرو میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں. اسی طرح سیدنا عیسیٰ نے فرمایا تو فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو. انبیاء نے یوں پکارا. لیکن جب آپ کے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زمانہ آیا تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ تو فرمائیں، لیکن پوری قطار انبیاء کرام علیہ السلام کی آئی ہے اور وہ کہتے جا رہے ہیں کہ میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو. اب آپ آئے ہو تو میں خود رب کہتا ہوں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. وہ کہتے تھے کہ میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو. میں کہتا ہوں کہ جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے میری. سبحان اللہ.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے فرمایا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے. رب اشرح لی صدری، وہ سوال کرتے رہے. ویسر لی امری، میرے معاملات کو آسان کر دے. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر. کلیم اللہ، فرعون سے نجات دلانے والے اور عصا سے سامری کو ہرانے والے، وہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں سائل بن کر کے رب یا رب میرے سینے کو کشادہ کر. اور رب تعارف کرواتا ہے مصطفیٰ کا کہ جب حبیب آئے تو رب نے فرمایا اے میرے حبیب، موسیٰ تو فرماتے تھے اور عرض کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ کر. آپ آئے ہو، وہ کلیم تھا، آپ حبیب ہو. میں کہتا ہوں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کر دیا. وہ مانگتے رہے، ہم نے دن مانگے حبیب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمۃ اللہ، وہ آئے تو ان پہ شرک ہوا. ان کی نصارہ قوم، انہوں نے شرک کیا. معاذ اللہ وہ بیٹا سمجھنے بیٹھ گئے. تو رب کریم نے فرمایا کہ میں عذاب دوں گا، انہوں نے شرک کیا ہے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، یا اللہ اگر تو میری یہ جو امت ہے ان نصارہ کو عذاب دے گا تو اے رب کریم یہ تیرے بندے ہیں، ہاں اگر تو معاف کر دے تو مہربان ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مانگتے رہے، سوال کرتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، معاف کر دے، کریم ہے. لیکن کمال ہے عیسیٰ روح اللہ تھے. جب حبیب اللہ آئے تو رب نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس امت کو عذاب دے گا ہی نہیں، کیوں؟ وانت فیہم، اے حبیب آپ ان میں موجود ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اندازہ لگائیں، یہ تعارف ہمیں کرایا گیا ہے. اور کس نے کرایا ہے؟ آپ کے ہمارے رب نے اپنے حبیب کی پہچان کروائی اور کہا کہ دنیا میں تم سب انسانوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اے مخلوق مجھ سے محبت کرتے ہو، لیکن جان لو تمہاری محبتوں کو میں ایک جگہ پہلے جھکاتا ہوں، پھر بدلے میں محبت کرتا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرے حبیب کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. آتے ہیں مولانا روم کی طرف. سبحان مسلم اللہ. شریف میں مولانا روم نے کبھی بھی زندگی میں کوئی چیز سمجھانی ہوتی تھی تو وہ ایک کام کرتے تھے، زیادہ دیر نہیں کرتے تھے، ادھر ایک پریکٹیکل میں مثال ان کو مشاہدہ کراتے تھے. کسی فلسفی کا یہ سوچنا تھا کہ اللہ پاک نے کائنات، اس دنیا کو اپنے حبیب کے لیے نہیں خلقا ہے، اور ہاں اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں خلقا ہے، سب کو پہنچائی، اس میں کوئی اس خاص شخصیت کے لیے کوئی وجود نہیں ہوا. تو مولانا روم نے وہ سمجھانا تھا تو ایک سیب بلایا، کہا کہ ایک سیب لے کر وہ آپ نے منگوایا، وہ آگے سیب رکھا، سارے متوجہ ہیں. تو کہا کہ اس کو کاٹا جائے. سیب کاٹا، اس کے بعد سیب ہم جیسے کہ کوئی پھل کاٹتے ہیں تو بیج نظر آتا ہے. تو مولانا روم نے وہ سیڈ اٹھایا، the seed of apple، اور کہا کہ سب سے پہلے یہ کہاں تھا؟ تو اس کے اندر موجود تھا. کہا نہیں، یہ جو اس کے اندر بیج ہے یہ سب سے پہلے یہاں نہ تھا، یہ سب سے پہلے ہم نے زمین میں بویا تھا، اس کے بعد پہلے سب سے زمین میں بویا تھا، اور اب آخر میں وہ سیب کاٹا ہے تو سامنے آخر میں نظر آیا ہے. تو رومی فرماتے ہیں کیسے؟ اب آپ سمجھیے گا. اور وہ فلسفی یہ بات سمجھ گیا.
کہا کہ سب سے پہلے ہم کوئی بھی پلانٹ اس کو گرو کرتے ہیں تو پہلے پلانٹیشن ہے، اس کو آپ رکھتے ہیں اندر بوتے ہیں، تو جیسے بیج سیب کا بویا زمین، پھر اس کو پانی دیا، اب ایک پودا نکلا، بیج نہیں آیا، اب وہ بیج ہم دیکھ نہیں پائے، پھر آگے وہ درخت کی صورت میں اس کا تنا بھی آ گیا، بیج نہیں آیا، تو مولانا روم آگے فرماتے ہیں پھر شاخیں نکلی، لیکن اسکیلنگ بھی کر لو، ان میں بیج نہیں ہوگا جو آپ نے پہلے بویا تھا، پھر فرمایا اس میں پتے آتے ہیں، بیج نہیں، پھر اس میں شگوفے آتے ہیں، اس میں پھول آتے ہیں، ابھی تک بھی بیج نہیں آتا، وہ پوشیدہ ہو گیا، اور وہ سارا کچھ بیج ہی بنا رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد وہ آخری سٹیج ہے، پھل تیار ہوتا ہے، ہم اس فروٹ کو لیتے ہیں، اب سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہے، اس بیج سے پھر ملاقات ہونی ہے، کاٹیں گے وہ جو سب سے پہلے ہم نے بویا تھا، تو روم نے فرمایا ہر کے اول سبحان اللہ، کاشت آخر کاشت آس، سب سے پہلے جس چیز کو بویا جاتا ہے وہ وجود میں پھر سب سے آخر اللہ اللہ اللہ، کیسے؟ پہلے بیج بویا تھا، الہ الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرہ، اب فرماتے ایک یہ کہ جو گفتگو ہے وہ دل برانہ، سافٹ پولائٹ، آپ کا جو ٹون ہے وہ نہیں ہے، کس کے ساتھ؟ اول آپ کے اہل و عیال کے ساتھ، اول آپ کے والدین کے ساتھ، اول آپ کے جو ساتھ آپ کے بہن ہیں، بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے جس معاشرے میں آپ ہیں، آپ کو پہلے سب سے پہلے نہ رکھا، لیکن اس سے پہلے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں یوں پکارا ہے، پھر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں اور اس شعر کی طرف کچھ آیات اور لے کے آتے ہیں، اور شان رحمت للعالمین سے پھر آیات سے کچھ پھل لیتے ہیں۔ رب کریم نے سیدنا آدم کو پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں ساکن۔ سیدنا عیسیٰ کو پکارا، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے عیسیٰ آپ اپنی ان نعمتوں کو یاد کریں جو ہم نے آپ پر کی۔ یا یحییٰ خود الکتاب بقوہ، حضرت یحییٰ کو کہا کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں۔ حضرت نوح، یا نوح اہبط بسلام، کشتی کو سلامتی سے، اے نوح اتار دو۔ تو حرف ندا جو ہے وہ یا ہے یہاں پر، اور اللہ پاک نے ندا میں سب انبیاء کے نام لیے ہیں، ان کے نام لے کر پکارا، یا نوح، یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، سب کو پکارا، لیکن کمال ہے شان رحمت للعالمین، پورے کلام پاک میں الحمد سے سورہ ناس تک رب کریم نے یا محمد یا احمد کر کے کہیں نہیں پکارا۔ سبحان اللہ۔ اور ہاں جب بات پکارنے کی آئی تو یہود، کفار اور مبغضین، منافقین، تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ زمانے میں پکارنے لگے تھے یا محمد یا احمد، جیسے کوئی کسی کو اپنے دوست کو پکارے، کوئی اپنے سے کسی کم کو پکارے حقارت سے، تو اس طرح آپ اپنے والد کو اپنے نام سے نہیں پکار سکتے ہیں، ادب اور تعظیم کا رشتہ ہے۔ اپنی والدہ کو سب آپ پکاریں اور بلند آواز سے نام لیں، تو یا زید یا بکر یا عمر، ہم کسی کو اس طرح پکارتے ہیں تو اس سے حقارت ہے۔ تو رب کریم نے ہمیں تعظیم کا رشتہ جڑایا ہے اپنے حبیب سے، فرمایا کہ کفار اور یہ منافقین پکارتے تھے یا احمد یا محمد، تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، جب تم ساری دنیا میں کسی بھی پکارتے ہو تو تمہاری مرضی، ایک دوسرے میں جو چاہے پکارو، جس نام سے پکارتے ہو، مگر تم ندا کر کے میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو روکے ناموں سے پکارتے ہو۔
یا اللہ تو پھر ہم کیسے پکاریں؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ہم کیسے پکاریں؟ اور وہ جو تعظیم کا رشتہ بھی ہو. اور ہاں رب نے سب مسلمانوں کو نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا یا ایھا الناس، نہیں. لوگ ملیں گے، محمد نے یوں کہا جب بھی حضور کا نام لیں تو ضرور درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہاں وگرنہ رسالت و نبوت کے منصب سے پکارا کریں. روح کا نام لیں تو ضرور درود پڑھیں. کیوں؟ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان مسلمان نہیں کہا، میں ایمان والوں سے خطاب کرتا ہوں، کیونکہ مصطفیٰ کی تعظیم جو کریں گے وہ مومن ہوں گے. اور میں بھی حکم مومنوں پہ لاتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تم میرے حبیب کو ایک دوسرے کی طرح نہ پکارو. اگر ایک دوسرے جیسا ہوتا تو پکار لیتے. تو آگے رب کریم نے تو ہم کیسے پکاریں؟ اگر ہم چاہتے ہیں، کون ہے جو حضور علیہ السلام سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے اپنے نبی سے؟ سیدنا شیخ عبد القادر آپ فرماتے ہیں یا غلام، اے جوان، تتقرب بالقرآن، اپنے آپ کو قرآن کے قریب کرو. کیوں قریب کریں؟ لعلک تتقرب بالنبی المصطفیٰ، اسی لیے کہ قرآن کے ذریعے تم اپنے نبی کے قریب ہو جاؤ. اور آگے آپ فرماتے ہیں لعلک تتقرب الی اللہ تعالی، تم اپنے نبی کے ذریعے اپنے خدا کے قریب ہو جاؤ. سیدنا ذنون مصری، میں آپ کو ایک بہت بڑی تھنکنگ، ویژن، آئیڈیالوجی بتاتا ہوں اہل اللہ کی. وہ ساری زندگی جہاں بھی جاتے ان کی سوچ کیا ہوتی تھی، اور سوچ ہی کیوں؟ حدیث میں آتا ہے تفکر ساعۃ خیر من عبادۃ سنۃ، آپ 100 سال علیحدہ جا کے بیٹھ کر عبادات کریں، لیکن ایک گھڑی آپ اپنے رب کے ساتھ فکر کا رشتہ جوڑیں تو وہ 100 سال کی، اور ایک حدیث میں 70 سال وہ عبادت سے افضل ہے. اور تفکر کرنا، فکر، رب کی قربت میں فکر کرنا، اپنے رب سے قریب ہونا. تو یہاں پر سیدنا ذنون مصری وہ تفکر والے اہل اللہ جو تھے وہ فکر والے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی بہت سے سفر سیر کیے، تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آج تک آپ کتنے لوگوں سے ملے؟ تو انہوں نے کہا کہ I cannot give the exact number the people I have met. میں یہ نہیں کہہ سکتا کتنے لوگوں سے، ہاں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جس بندے سے میں ملا ہوں، میں نے زندگی میں جتنا سفر کیا ہے، جب سے شعور ہے، اللہ نے اپنی طلب دی ہے، تب سے جب جہاں جس سے ملاقات ہوئی ہے، ملنے سے پہلے نویت کیف اتقربہ الی اللہ، جو بندہ آگے مجھ سے ملتا ہے اس سے ملنے سے پہلے میں نے دل میں یہ ارادہ کیا ہے کہ اس بچھڑے شخص کو اپنے رب اور مولا سے اس ملاقات میں کیسے ملا دوں اور اپنے رب کی کیسے قریب کروں. میں وہ ایکٹ کروں، میں وہ کلام کروں، میں ملوں تو میں اس کی ڈس ریسپیکٹ نہ کروں، میں ملوں تو وہ اس کو اپنے مقصد سے میری وجہ سے وہ ہٹ نہ جائے، وہ اپنے مقصد سے میری وجہ سے وہ مس گائیڈ نہ ہو. میں جو طلب رکھتا ہوں کہ مجھے خدا ملا ہے تو مجھے مقصد ملے، تو اس کو اس چھوٹی سی ملاقات میں اپنے رب کے قریب کر دو. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ دنیا سنج اجاڑ سن میں کو ویڑا کھامن آوے، غلام فریدہ اتکی بسنا جتنا یار نظر نہ. تو کہا اس دل میں کیا رکھا ہوگا جس میں مولا کی طلب نہیں، اس دل میں کیا ہوگا جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. چاہے وہ کچھ بھی حاصل کر لے، کوئی بھی مقام و مرتبہ حاصل کر لے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت اور تو پھر وہ سمجھو کہ سونا ہے، اجڑا ہے، ویرانہ ہے. تو یہاں پر مولانا روم کی ایک آخری مثال میں چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اور ہم اس شے سے یہ زندگی کس کام کی. ہمارے سندھ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے اور اہل اللہ میں سے ہے اور وہ سید ہے.
شیخ محمد راشد، ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کے بہت مقرب ایک دوسرے فالوور تھے، شیخ محمود رحمہ اللہ۔ تو وہ شیخ محمود نا ایک شخص کو لے کر آپ کے پاس اور کہا کہ اس کو تھوڑا کوئی زخم ہے، پاؤں میں کوئی چوٹ وغیرہ زخم تھا، تو آپ کو یہ میں لے کے آیا ہوں، کیونکہ وہ حکمت بھی جانتے تھے اس طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ ان کو شفا دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کافی کچھ 1-2 سال کے بعد پھر ملاقات ہوئی، تو شیخ محمد راشد نے پوچھا کہ فلاں شخص کے بارے میں مجھے بتائیے، اس کا حال کیا ہے، جو مجھے ملنے آیا تھا، اس کے پاؤں میں زخم تھا، اس کی صحت کیسی ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ وہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں اور ان کو شفا بھی مل گئی، الحمدللہ وہ بہت دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا جس کا تم نے ظاہری علاج کیا تو وہ تمہیں کتنی دعائیں دے رہا ہے۔ فرمایا سنو محمود، اگر آپ کسی کے دل میں جو اس کی خدا دوری کی وجہ سے دل مردہ ہو چکا ہے، اس کی اپنے نبی سے دوری کی وجہ سے دل مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، اس میں کوئی کیف نہیں آتا، عبادتوں کا وہ سکون نہیں آتا، پیشانی محروم ہے، کوئی جمع ہوا ہے کہ سجدے کو نہ گرائی ہے، ہاں اس کے ہاتھوں کو بھی بڑا محروم کر چکا، اس کا وجود یوں ہو چکا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں، دیری زندگی گزرتی ہے، اس کی زبان سے ذکر اللہ نہیں جاری ہوتا، نہ کبھی اس کی کانوں میں وہ اذان کی آواز کو لذت و سوز آتا ہے، نہ سکون دیتی ہے، اس کا وجود کس طرح گندا ہو چکا ہے اور وجود اس کا کس طرح جو ہے وارفتہ ہو چکا ہے اور خراب و ویران۔ تو آپ نے فرمایا اگر کسی کے دل کا علاج کر دو، یہ تو تمہیں یہاں دعائیں دے رہا، اس کے پاؤں کے زخم کا علاج کیا، کسی تمہاری صحبت میں بیٹھ کر، تم سے جڑ کر، تمہاری دوستی میں آ کر کسی کو اس کے دل کے مرض سے دور کر دو، یعنی اس کے دل میں تمہاری صحبت کی وجہ سے خدا کی محبت آ جائے، تو قیامت میں وہ جو تمہارے لیے دعا کرے گا نا، وہ تمہاری بخشش کا باعث بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود وہ گرمی محفل جس میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم خدا کا ذکر، ہم اپنی پریورٹیز جو ہیں، پرائرٹیز ہماری اہمیت مہمات ہیں، وہ اپنے خدا اور نبی مصطفیٰ اس سے دور رکھ رہے ہیں، اور ساری کامیابیاں واللہ اس شے میں ہیں کہ ہم اپنے حبیب علیہ السلام کی زندگی، ان کے اخلاق اور ان کی پیروی کریں اور اپنے رب کے ذکر سے غافل نہ ہوں، سب سے زیادہ یہ۔ اور ہاں، ہم کسی کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مومن تب تک نہیں بنتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کوئی بھی شخص تب تک تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد، اپنے یعنی پیرنٹس، اپنے رشتہ دار اور اپنے بچوں سے، بلکہ جمیع ناس سے زیادہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنا۔ ہم اپنے مثلا والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ سوچیں، فکر کریں، ہم ان کی کتنی خیال رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی بھی آپ کی کوئی ایذا دے، تکلیف دے تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے دوست جمیع ناس میں، دوستوں کو کوئی اگر کہیں کوئی تکلیف، مشکل، مصیبت، تو ہم کس طرح جو ہے اس کا خیال کرتے ہیں، اس کے لیے کس طرح ہم کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو، ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی خیر پہنچائے۔ یقین جانیے ہم بہت دور ہیں اس فکر سے کہ جب اپنے والدین، اپنی اور جن کی اولادیں جن کی دوست ہیں، ان کو مختصر یہاں آنا ہوا اور بہت خوبصورت انداز میں الحمدللہ اسپیچز ہوئی، نعت ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا یہاں آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ذکر ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ان کی زندگیوں سے، ان کے اصحاب کرام، ان کی زندگیوں سے، اہل البیت، اور آخری حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت اور
اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم. تو اللہ تعالی ہمیں اس پر ہماری زندگیوں کو، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں، خصوصی جو سپیریئر گروپ آف کالج کے جو نوجوان ہیں اور جو یوتھ ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آج، بہت زبردست ایک یعنی سمجھیں کہ انسپریشن ملی اور زندگی میں ایک حوصلہ ملا آپ سب کی یہاں موجود ہونے سے اور آپ کی اپریشیشن سے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور آپ کو، ہم کو اپنے وطن کو بہتر بنانے کے لیے، ہمارے معاشرے جو بھی ان کو بہتر بنانے کے لیے تعلیمات محمدی کے زیر سایہ ہمیں کامیاب اور سرخرو کرے. علامہ فرماتے ہیں تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نا رسا ہے، عجب کیا آہ تیری نا رسا ہے، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سنو کہ جتنے بھی آپ اور ہم ہیں، ہم اپنی اصل سے واقف نہیں ہیں. اصل سے واقف ہو جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اور ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے، وہ مولانا روم بھی فرماتے قال اتنی فإنی جائع. ہر وقت اندر اللہ تعالیٰ نے جو روح کو تخلیق کیا ہے، وہ ہر وقت یہ صدا دیتی ہے کہ کوشش کرو کہ مجھے جو میری خوراک ہے وہ دے دو. وہ ذکر خدا ہے، طلب خدا ہے. اور آپ نے فرمایا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا I know the one misra was remaining from that share. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کو آپ کے مقصدوں میں جو آپ چاہتے ہیں ان میں کامیاب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شکرا، جزاک اللہ. شکرن یا شیخ، آپ کا بہت شکریہ.